خواب اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ. ظاہر ہے ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی بندہ بہت مجبور، بہت تہی دست ہو جاتا ہے، جب اسے حقیقت کی دنیا میں کچھ ملتا ہی نہیں، تو پھر وہ اپنا زیادہ تر اکتفا خوابوں پر کر لیتا ہے. وہ اپنی ایک دنیا بسا لیتا ہے اور اس دنیا میں ہنسی خوشی رہنے لگتا ہے. خوابوں کی دنیا میں چونکہ اسے پتہ ہے کہ حقیقت سے اسے کچھ مل نہیں رہا ہوتا. لیکن زندگی کے چیلنجز تو ختم نہیں ہوتے. آپ کو حقائق کو بہرحال فیس کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ نہ صرف یہ کہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ روند دیے جاتے ہیں. اور اس روندے جانے سے بچنے کے لیے آپ کو ایونچولی زندگی کے چیلنجز کو فیس تو کرنا پڑے گا، اور ان کے مطابق اپنی اسٹریٹجی ایوالو کرنی پڑے گی. جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں خواجہ آصف صاحب جیسے اگر لوگ نظر آئیں، یا ملک ریاض جیسے لوگ نظر آئیں، یا عمران خان جیسے لوگ نظر آئیں، جو سب کے سب کبھی نہ کبھی یا آج بھی طاقت میں ہوں، بہت زیادہ طاقتور رہے ہوں یا آج بھی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے سے ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ تھوڑے سے ارریلیونٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کی ضرورت نہیں رہتی، تو انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے. جس کے بعد عام آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے نظام میں صرف اور صرف وہی ریلیونٹ ہے، اسی کی اہمیت ہے جس کے پاس کسی نہ کسی قسم کی طاقت ہے. آپ عمران خان کے متعلق جو بھی بات کریں، لیکن وہ بے وقوف آدمی نہیں ہے. اگر وہ آئی ایم ایف کو خط لکھوا رہے تھے، یا اگر وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کے یہ تمام کی تمام چالیں الٹی پڑ گئی ہیں. اگر انہوں نے 9 مئی کو، اگر ان کے کہنے پر یہ ہوا تو انہوں نے احتجاجوں کا رخ کینٹوں کی طرف موڑا، اگر یہ سب کچھ وہ کرتے رہے تو ان کی صرف ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی خواہش تھی. ان کو وہ سسٹم میں رہے تھے، انہیں اس بات کی سمجھ تھی کہ میں طاقتوروں کو تنگ کروں گا تو وہ میری بات سنیں گے، ورنہ وہ میری بات نہیں سنیں گے. اگر میں طاقتوروں کو تنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر منتوں ترلوں سے میری کوئی بات نہیں سنے گا. انہوں نے طاقتوروں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ تنگ نہیں کر سکے. یعنی اس طرح تنگ نہیں کر سکے کہ وہ مؤثر طور پر تنگ کر پاتے اور طاقتور واقعی تنگ ہو جاتے. انہوں نے کوشش ضرور کی، لیکن وہ کوئی بہت بڑا قسم کا طاقتوروں کے لیے خطرہ بن کر نہیں ایمرج کر سکے. انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، طاقتوروں نے اس کا حل نکال لیا. جب وہ 9 مئی کو اور اس کے ارد گرد احتجاج ہوئے تو وہ لوگوں کی تعداد اتنی تھوڑی تھی کہ طاقتوروں کو ان کو ٹیکل کرنا، کاؤنٹر کرنا آسان ہو گیا. 26 نومبر کو جب احتجاج ہوا تو بھی طاقتوروں نے گولیاں چلا کر معاملے کو ٹیکل کر لیا، کاؤنٹر کر لیا. لوگوں کی کوئی بہت بڑی تعداد بنگلہ دیش کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح، انقلاب فرانس کی طرح یا ماؤ زیدونگ کے وہ لانگ مارچ کی طرح نہیں ان کے ساتھ نکلی. لوگوں کی تعداد کم تھی، لہٰذا طاقتور جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو آسانی سے ٹیکل کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا. جب انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھوانے کی کوشش کی، ظاہر ہے وہ ایک ویک پوزیشن میں تھے، مرکز میں ان کے پاس حکومت نہیں تھی، چنانچہ وہ اس وقت بھی معاملات کو کسی بھی طرح سے اپنے لیے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال نہ کر سکے، اور وہ طاقتوروں سے ہار گئے. خواجہ آصف صاحب وزیر ہیں، وفاقی وزیر دفاع ہیں، عملاً فوج کے سربراہان بھی ان کے ماتحت ہیں عملاً. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کوئی وزیر دفاع ہے اور اس کا نام خواجہ آصف ہے، لیکن وہ خواجہ آصف صاحب کے ایک ماتحت کو انہوں نے اسٹیٹ لنچ آفر کیا، اور وہ 2 گھنٹے کی بجائے 3-4 گھنٹے ملاقات جاری رہی اور وہ سب کچھ ہوا. لیکن جب خواجہ صاحب کی بگڑ گئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے ان کی مرضی کا کلیکٹر نہیں لگ رہا تھا. اب قطع نظر اس بات کے کہ جو 2 تھیوریاں چل رہی ہیں انٹرنیٹ پر، کہ ایک یہ کہ جی خواجہ صاحب کے اور اس کلیکٹر کے کوئی مشترکہ مفادات تھے، وہ مل جل کے کوئی کام کر رہے ہوں گے، آپ سمجھ تو گئے ہی ہیں. جس کی وجہ سے جب اس کو ان کی مرضی کے بغیر آگے پیچھے کیا گیا تو خواجہ صاحب بول پڑے، اور کچھ یہ کہ نہیں، بس انہیں سادہ ہی پرخاش تھی کہ میرے علاقے کا بندہ میری مرضی کے بغیر کیوں لگا، کیونکہ اس علاقے کا چودھری میں ہوں تو میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، میرے پسندیدہ بندے ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. وہی جو پاکستان میں طاقتوروں کو گھمنڈ ہوتے ہیں. وجہ جو بھی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ارریلیونٹ ہوئے وہ بھی گریباں پھاڑ کے باہر آ گئے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ جی پرتگال میں بیوروکریٹس نے لے لیں اور نیشنلٹیاں لے لیں اور جائیدادیں بنا لیں اور اربوں روپے لوٹ لیے، اور ہم سیاستدانوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. خیر، تو وہ جو بھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ساری زندگی ریلیونٹ رہے، لیکن جب بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ ایس کے مفادات بہت بری طرح سے آپس میں ٹکرانے لگے اور بحریہ ٹاؤن کا کمپٹیشن ٹف ہو گیا تو ایونچولی ملک صاحب کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا.
انہیں ظاہر ہے یا تو ڈی ایچ اے کے سامنے سرنڈر کرنا تھا، یا ڈی ایچ اے والوں کو پتہ نہیں کوئی شیئر ویئر دینا تھا، بحریہ ٹاؤن میں کوئی زیادہ بڑا لائنس شیئر دینا تھا. وہ خالی نوکریاں جو جرنیلوں کو ان کی بیویوں کو انہوں نے دی ہوئی ہیں بحریہ ٹاؤن میں، وہ ان سے ان کا شاید پیٹ نہیں بھرا. بہت سے بنگلے، بہت سی جائیدادیں، بہت سی رشوتیں بھی دی ہیں، لیکن بہرحال نہیں پیٹ بھرا ہوگا. تو وہ شاید کوئی اور ان کے معاملات چل رہے تھے کہ کچھ اور چاہیے. ہلمن مزید والا معاملہ تھا، ڈو مور والا معاملہ تھا جو ملک صاحب نے پورا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں انہیں بھگتنا پڑا. اور وہ بھی ایک دفعہ تو یہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن بہرحال منظر سے آؤٹ کر دیے گئے. چنانچہ جس ملک میں خواجہ آصف سے لے کر عمران خان تک اور ملک ریاض تک جو لوگ طاقت میں ہیں یا جو کبھی طاقت میں رہے ہیں اور بہت زیادہ طاقت میں رہے ہیں، ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا، چونکہ وہ اہل قوت کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. صرف یہی وجہ ہے نا. اگر آج ملک ریاض اہل قوت کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، یا خواجہ آصف صاحب اہل قوت کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، یا عمران خان صاحب اہل قوت کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، تو وہ ان کے سامنے سرنڈر کر جاتے. ہم نے دیکھا کہ ریاست نے بار بار کہا کہ وہ ہارڈ اسٹیٹ بن چکی ہے اور طالبان کی ایسی کی تیسی اور دہشت گردوں کی ایسی کی تیسی وہ ان سے مذاکرات نہیں کرے گی. اب کیا ہو رہا ہے؟ صبح دوپہر شام خیبر پختونخوا میں جرگے ہو رہے ہیں جن میں دہشت گردوں کے ساتھ فوج اور وفاقی حکومت ڈائریکٹ بات نہیں کر رہی، قبائلی عمائدین کے ذریعے، سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بات کر رہی ہے. یعنی کان کو دائیں طرف سے نہیں پکڑ رہی، سیدھے طرف سے نہیں پکڑ رہی، الٹے طرف سے پکڑ رہی ہے. لیکن وہ جو ہارڈ اسٹیٹ بننے کے دعوے تھے وہ پھر دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ طالبان کے پاس، دہشت گردوں کے پاس بندوق ہے. چنانچہ پاکستان کی ریاست کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس سے دب جائے گی، ڈر جائے گی، مذاکرات کرے گی، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی وہ اس پر چڑھ دوڑے گی، چاہے اس کا نام عمران خان ہو، چاہے اس کا نام ملک ریاض ہو، چاہے ان سے پرانے تعلقات جتنے مرضی رہے ہوں، چاہے اس کا نام اپنا وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ ان کو تنگ نہیں کر سکتے تو پھر اہل قوت ان کی پھینٹی لگائیں گے، اور اگر وہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں تو پھر اہل قوت ان کے سامنے سرنڈر کر جائیں گے، ان سے ڈائلاگ کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس مینٹیلٹی کے ساتھ پاکستان کے عوام کے پاس اب ایک ہی سلوشن ہے کہ وہ جتنی زیادہ ان باتوں میں بالکل نہ آئیں جو بھی ہمارے ملک میں چل رہی ہیں کہ جی اتنے لوگ باہر جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہیں بالکل باہر جانا چاہیے. اب پاکستان کے عوام کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں بچ گیا، یہ صرف طاقتوروں کا ملک بن کر رہ گیا ہے انفارچونیٹلی. لہٰذا آپ باہر جائیں گے تو اپنے خاندانوں کو سپورٹ کریں گے، ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجیں گے تو شاید یہاں کی حکومت بھی آپ کی عزت کر لے، آپ پھر ریلیونٹ ہو جائیں گے نا اس سسٹم کے لیے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے ریمیٹنسز کی ضرورت ہے. چنانچہ اگر آپ باہر جا کر کچھ کما سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، پاکستان میں رہیں گے، تو پھر آپ سمجھیں کہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اگر عمران خان، ملک ریاض اور خواجہ آصف کو اہل قوت لفٹ نہیں کروا رہے تو پھر آپ تو سمجھ ہی لیں کہ آپ کو کتنی لفٹ کروائی جائے گی. چنانچہ یہ جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، اپنے ملک میں رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتوں میں بالکل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خدمت اگر کوئی کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے پیسے کمائیں، اور پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ باہر جائیں اور باہر جا کر اپنے خاندانوں کو ڈالر بھیجیں اور ان کو بھی سپورٹ کریں تاکہ ان کی بھی آواز بنے. کیونکہ آپ خود جب باہر جائیں گے، جب آپ کی جیب میں ڈالر ہوں گے تو آپ کے اہل خاندان بھی مضبوط ہوں گے. ورنہ جب کبھی کسی ڈی ایچ اے، کسی ملک ریاض کا دل کیا کہ وہ آپ کے علاقے پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے تو آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کو آپ کی زمینوں سے اٹھا کر بے دخل کیا جا سکتا ہے. کسی سی سی ڈی کو کوئی مجرم عدالت کو پیش کرنے کو نہ ملا تو وہ جعلی مقابلوں میں آپ لوگوں کو پار کر سکتی ہے. اس طرح کے تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ کے علاقوں میں کوئی سیلاب، کوئی اور مسئلہ، کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو بھی آپ کو سپورٹ کرنے کوئی نہیں آئے گا. آپ اگر کوئی چھابڑی والے ہیں تو مریم نواز کی جو اسپیشل فورسز ہیں وہ آئیں گی، آپ کی چھابڑیاں الٹا دیں گی، آپ کو کوئی الٹرنیٹ جگہ نہیں ملے گی. چنانچہ ان تمام مسائل سے آپ اگر بلوچستان میں رہتے ہیں تو آپ بلوچوں کے حق میں بولیں گے تو آپ کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے، آپ کا انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پڑھ نہ سکیں، چاہے آپ بیمار ہوں، آپ نے علاج کروانا ہو. لیکن چونکہ آپ غریب ہیں، مجبور ہیں، تہی دست ہیں تو آپ کی کوئی آواز نہیں. اس لیے جو لوگ کسی کفیل کے چکر سے بچے ہوئے ممالک میں جا سکتے ہیں، جو لوگ مزدور نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر ہے اور وہ کسی اچھے ملک میں جا کر وہاں پر روزگار کما سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے ریمیٹنسز بھیج سکتے ہیں اور اپنے مزید پیاروں کو باہر بلا سکتے ہیں، تو ان کو بالکل بلانا چاہیے. کم از کم اس وقت تک پاکستان کے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف وہی سکون میں ہیں جو طاقتور ہیں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے یا وہ ارریلیونٹ ہیں، طاقتوروں کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کو پھینٹی ہی پڑے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہوں.